بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تپتی دوپہر میں سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، کپڑوں کے ساتھ دوپٹہ بھی کوئی اور ہی اوڑھا ہوا تھا جو ایک کنارے سے پھٹ چکا تھا۔ جسم پر نیل کے نشانات بھی تھے۔ مجھے اس جگہ بیٹھے کافی دیر ہو گئی تھی، مگر مجال ہے ارد گرد سے گزرتے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہو کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو۔ وہ مجھے فقیر نہیں سمجھ رہے تھے، حقارت کی ایک نگاہ مجھ پر ڈال کر زن سے اپنی گاڑی بھگا کر لے جاتے۔ میں نے ایک دو لوگوں کو روکا مگر وہ مجھے دھکا دے کر چلے گئے۔ کیا زندگی اتنی ہی تلخ ہے؟ کیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھ سکتی؟ مجھے وہاں پر بیٹھنے کی وجہ یاد آئی تو ایک مرتبہ پھر سے پورے جسم میں دردیں اٹھنے لگی۔ میں وہاں سے بامشکل اٹھی اور تپتی سڑک پر پیروں کو موڑ کر چلنے لگی، جب دور سے مجھے ایک برقع پوش خاتون نظر آئی۔ مجھے پتا تھا وہ بھی مجھے نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جائے گی۔ میں بھی چلتی رہی، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ عین اس کے سامنے پہنچ کر میرے پیر میں پتھر لگ گیا اور میں وہیں پر نیچے گر گئی۔ پیر سے خون بھی بھل بھل کر گرنے لگا۔ اس خاتون نے مجھے دیکھا تو میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، مگر آگے بڑھ کر مجھے اٹھانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے مدد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ باقی سارا چہرہ تو نقاب میں چھپا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، وہ بھی سخت دھوپ کی وجہ سے صاف نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے جب وہ میری مدد کو آگے نہیں جھکی تو میں نے کہا خدارا میری مدد کریں۔ وہ کڑک دار لہجے میں بولی، میری مددگار آ کر اٹھائے گی تمہیں؟ مجھے اس سنگ دل عورت پر حیرت ہوئی کہ ایسے کون کرتا ہے؟ اسے چاہیے تھا مجھے کم سے کم اٹھا ہی دے، مگر وہ تو وہاں پر اینٹ کر ہی کھڑی رہی۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے جب دور سے مجھے ایک عام سی عورت آتی دکھائی دی۔ وہ اس نقاب پوش کے پیچھے رک کر بولی، جی بلایا تھا آپ نے مجھے؟ نقاب پوش عورت نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا اسے اٹھا کر گھر پہنچاؤ ہمارے، اور خود آگے بڑھ گئی۔ میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو وہ بڑی پھرتی سے مجھے سہارا دے کر اٹھانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ اس نے تب تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا جب تک اسے حکم نہیں ملا تھا۔ جیسے ہی اس سے میری مدد کرنے کا کہا گیا تو اس کی پھرتی دیکھنے والی تھی۔ کتنی عجیب عورت ہے وہ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو اب سڑک پر واقعی وہی برقع پوش عورت تنہا دوسری طرف چلتی جا رہی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور بامشکل چلتے ہوئے 2 منٹ میں ہی ایک بڑے سے گھر کے باہر پہنچ گئی۔ مددگار عورت مجھے اس گھر میں لے گئی اور دروازے میں داخل ہوتے ہی چھوٹے سے کمرے میں جا کر لٹا دیا۔ وہاں صرف ایک چارپائی اور چھوٹی سی تپائی پڑی ہوئی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مسافروں کے لیے بنایا گیا کمرہ ہے، تاکہ اگر کوئی مسافر رکنا چاہے تو وہاں آرام سے رک سکتا ہے۔ اسی کمرے میں ایک چھوٹا سا دروازہ اور بھی تھا جو غالباً غسل خانہ تھا۔ میں چارپائی پر لیٹی تو وہ مددگار عورت تیزی سے میری پٹی کرنے کے بعد مجھے اٹھا کر بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ابھی کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ میں چپ چاپ لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی عورت ایک بڑی سی تھالی میں کھانا لے کر آئی، 2 روٹیاں ساتھ میں لسی اور اچار۔ میں نے کھانا کھایا تو بے اختیار شکر کا کلمہ منہ سے نکلا۔ ایسا مزیدار کھانا میں نے شاید ہی کھایا ہو، اوپر سے 1.5 دن سے بھوکی بھی تھی۔ جیسے جیسے کھانا ختم ہو رہا تھا میری بھوک ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی تھی۔ میں نے کھانا ختم کیا تو وہ عورت پیتل کے ایک پیالے میں کھیر لے کر آئی جس کے اوپر گلاب کی پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ واللہ وہ کھیر تھی یا کوئی جنت کی سوغات۔ اسے کھانے کے بعد ایسے لگا شاید اب مدتوں تک دوبارہ کھانا کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کھانا کھاتے ہی میں سونے کے لیے لیٹی تو اس عورت نے ٹوک دیا، ایسے نہیں لیٹو، پہلے نماز پڑھ لو اس کے بعد لیٹنا۔ میں نے پیر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، ایسے کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ وہ بے لچک انداز میں بولی، میں مدد کروا دیتی ہوں، مگر اس گھر میں رہنے والے نماز کی چھوٹ نہیں دیتے۔ تمہیں یہاں سہارا ملا ہے تو تمہیں بھی ان کے اصولوں کا احترام کرنا چاہیے، بے شک حالت تمہاری جیسی بھی ہو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، پڑھتی ہوں نماز، یہ تو اچھی بات ہے، اس سے کیوں بھاگوں گی میں؟ لیکن دل میں یہ بات بھی تھی کہ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، ایسے کسی پر زبردستی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے میری مدد کی اور آدھا گھنٹہ لگا کر میں نے بامشکل نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس عورت نے کھڑکی پر پردے برابر کر دیے اور کہا، اب سو جاؤ، بے شک لیکن عصر کے وقت اٹھ کر نماز ضرور پڑھ لینا، اسی کمرے میں رہنا، باہر مت نکلنا، یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ بلا وجہ باہر کے لوگ یہاں چہل قدمی کریں۔ وہ 2 ٹوک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں چپ کی چپ اس کی بات سن رہی تھی۔ جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکی اور بولی، مجھے برا مت سمجھنا، مگر جو کہہ رہی ہوں اسی میں تمہاری بھلائی ہے، مجھے امید ہے کہ تم مایوس نہیں کرو گی، سمجھدار لڑکی لگتی ہو۔
میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو کمرے میں عجیب سی یاست پھیل گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گھر زمین پر نہیں ہے، یعنی کچھ عجیب تھا اس گھر میں جو مجھے عام گھروں جیسا نہیں لگا۔ میں نے گھر کی چھت اور دیواروں کو دیکھا تو وہ بھی پرانی سی تھی، مگر ان میں کچھ الگ تھا۔ میں نے ذرا غور کیا تو اس کمرے میں کوئی کونا نہیں تھا، وہ گول سا کمرہ تھا۔ ایسا کمرہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی تو پورا واقعہ میری نگاہوں کے سامنے گھوم گیا، جس نے مجھے دربدر کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے آنسو میری آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ ابھی مجھے روتے ہوئے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا جب وہی مددگار عورت وہاں آئی اور افسوس سے بولی، تم ایک اچھی جگہ پر ہو، یوں رو کر خود کو ہلکان نہ کرو، تمہاری پریشانیاں بہت جلد حل ہو جائیں گی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں رو رہی ہوں؟ وہ مسکرا کر بولی، جن کی مہمان ہو تم، انہیں تمہارا بڑا خیال ہے، سو پریشان نہ ہو، تمہارے لیے کوئی حل نکالتے ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، اگر انہیں خیال ہے تو پتہ کیسے چلا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، انہوں نے خود ہی کہا کہ جاؤ دیکھو ہماری مہمان پریشان تو نہیں ہو رہی، بس ویسے ہی دیکھنے آئی تھی، اور تم تو واقعی رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بستر پر لٹایا اور میرے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہت جلد مجھے نیند آ گئی۔ ایسی نیند میں بہت سالوں کے بعد سوئی تھی، ورنہ ہمیشہ مجھے نیند میں بھی خوف ستاتے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو عصر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ میں اپنی نیند پوری ہونے کے بعد خود ہی اٹھ گئی تھی، ورنہ آج تک مجھے نیند سے ٹھڈے مار کر ہی اٹھایا جاتا تھا۔ ذہن میں اس عورت کی باتیں گونج رہی تھی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی اٹھنے کی۔ میں اٹھنا ملتوی کر کے بیٹھی رہی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے ہوں گے جب میرے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ میں ڈر گئی۔ بمشکل اٹھ کر باہر دیکھا تو پورا لان سنسان پڑا تھا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں واپس پلٹی اور بار بار دل میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ مجھے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگر ابھی وہ عورت آ گئی اور اس نے پوچھا تو کیا جھوٹ بولوں گی؟ یہ سوچ کر میں نے جائے نماز بچھائی اور بیٹھ کر نماز پڑھ لی۔ ابھی فارغ ہوئی ہی تھی جب وہ عورت آئی اور مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے خوف آ رہا تھا اس سے۔ میں نے بات کرنے کے لیے پوچھا، ابھی باہر کسی نے دروازہ بجایا تھا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ بے لچک انداز میں بولی، نماز پڑھ لی تم نے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے مزید کچھ نہیں کہا اور پلٹ گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہی دیکھنے کے لیے اور پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ شاید یہ دروازہ بھی مجھے اٹھانے کے لیے ہی بجایا گیا تھا۔ اب کرنے کو تو کچھ تھا نہیں۔ میں نے کھڑکی سے پردے ہٹائے اور باہر دیکھنے لگی۔ باہر لان تو تھا، مگر وہ سارا لان بہت خوبصورت تھا۔ اتنا زیادہ سبزہ تھا کہ آنکھوں میں ہی نہیں سمایا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ہنسنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے نظریں گھمائی تو سامنے ہی چھوٹے چھوٹے بچے، کافی سارے، جو ایک دوسرے کے ساتھ پکڑم پکڑائی کھیل رہے تھے، کہکے لگاتے ہوئے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ پھر سوچا کیوں نہ میں بھی باہر چلی جاؤں۔ ایک پیر پر زور ڈالتے میں کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گئی۔ اب بچے کھیل رہے تھے سامنے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ مجھ پر پڑی وہ ساکن ہو گئے، گویا انہیں وہاں میرا آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا تو وہ چیخیں مارتے ہوئے واپس گھر کے رہائشی حصے کی طرف چلے گئے۔ میرے کانوں میں تو سیٹیاں بجنے لگی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر یہ ڈر کیوں گئے؟ ان بچوں کی ایک بات عجیب تھی، وہ عام بچوں سے بہت چھوٹے تھے، مگر پھرتی سے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سب بچوں کی جسامت بھی ایک جتنی تھی، چہرے پر معصومیت بھی حد سے زیادہ تھی۔ میں ابھی تک ہکا بکا تھی کہ ایسے کیوں بھاگے ہیں۔ تبھی اندر سے وہی برقع پوش عورت نکل کر باہر آئی اور وہیں رک گئی۔ اس کی مددگار عورت میرے عین قریب آ کر بولی، میں نے منع کیا تھا تمہیں باہر نہ نکلنا، پھر کیوں نکلی؟ میں نے حیرت سے کہا، کمرے میں دم گھٹ رہا تھا، باہر نکل آئی، یہاں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، اسی لیے کہا تھا، بچے تمہیں دیکھ کر ڈر گئے ہیں۔ اگر کسی نے تم پر احسان کیا ہے تو اس کے لیے تکلیف کا باعث مت بنو اور اندر جاؤ، میں رات کو آ کر بات کرتی ہوں۔ مجھے بہت دھچکا لگا تھا کہ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے۔ یا تو کوئی غلطی ہو، پھر مجھے ڈانٹتے اور باتیں سناتے بھی اچھے لگتے ہیں۔ میں واپس کمرے میں آ گئی۔ میرا دکھ دوبارہ سے تازہ ہو گیا۔ میرے باپ نے دوسری شادی کی تھی، میرے علاوہ کوئی بھی بچہ نہیں تھا ابا کا۔ سوتیلی ماں نے میری ماں پر بہت ظلم کیے اور ایسے ہی ایک رات انہیں نیند کی حالت میں مار دیا۔ اس کو یہی حسد تھا کہ اس کی اولاد نہیں۔ اماں کے مرنے پر ابا نے کسی دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ میری تو دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں اماں کو یاد کر کے جب جب روتی، سوتیلی ماں منہ میں مرچیں بھر دیتی تھی۔ اماں کو مرے ہفتہ ہوا تھا جب میں نے ابا کو بتایا کہ سوتیلی ماں نے ہی اماں کو مارا ہے۔
ابا نے غصے سے پوچھا اور اسی وقت سوتیلی ماں نے ڈنڈا اٹھا کر ابا کے سر پر زور سے دے مارا اور وہ سنبھلنے کے باوجود زمین پر گر گیا۔ جہاں پہلے چوٹ لگی تھی وہیں دوبارہ سے چوٹ لگی تو عین موقع پر ابا جاں پر نہ ہو سکے۔ میں چیخنے لگی تو اس عورت نے میرے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد پتہ نہیں کہاں سے کسی نرس کو بلایا جو آ کر مجھے نیند کا ٹیکا لگا کر چلی گئی۔ بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں سونا نہیں چاہتی تھی مگر پلکیں بوجھل ہونے لگی۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا میں مسلسل 3 دن سے بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ جیسے ہی ہوش آتا تھا سوتیلی ماں ٹیکا لگا دیتی تھی۔ ان 3 دنوں میں ابا کے جنازے سے لے کر کل خوانی تک ہو چکی تھی۔ میں باہر آئی تو اماں نے سختی سے منع کر دیا کہ خبردار یہ بات کسی کو بتائی تو ورنہ میں تمہیں بھی زندہ نہیں رہنے دوں گی۔ اس وقت میں بچی تھی تو ڈر گئی اور منہ پر قفل ڈال لیے۔ پھر کبھی بھی یہ سچ منہ سے نہیں نکالا کہ میری سوتیلی اماں نے ہی ابا کو مارا ہے۔ اس دن وہ عورت مجھے بیچنا چاہتی تھی۔ جب یہ بات مجھے پتہ چلی تو میں گھر سے بھاگ گئی، مگر اس کے تعلقات بہت زیادہ تھے۔ دارالامان سے ڈھونڈ کر مجھے واپس گھر لائی اور بہت مارا تھا۔ میں نیل کو جسم کے ساتھ مار کھاتی رہی۔ مار مار کر کمرے سے باہر گئی تو میں نے کھڑکی توڑی اور پھر بھاگ گئی اور تبھی کرتے کراتے اس عجیب سے گھر میں آ گئی۔ میں کمرے میں ہی رہی۔ جب رات کو وہ عورت واپس میرے پاس آئی تو سختی سے بولی، کس بات کی ٹامک ٹوئیاں لیتی پھر رہی ہو؟ میں حیران کی حیران۔ وہ میرے قریب بیٹھی اور بولی، یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ اگر تم صحیح طریقے سے رہو گی تو یہ تمہاری بھی مدد کریں گے، لیکن اگر تم ان کے معاملات میں دخل اندازی کرو گے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ میں رونے لگی اور دھیرے سے بولی، جان بچا کر ہی تو بھاگی ہوں، مجھے معاف کر دیں، جو غلطی بھی ہوئی۔ میں انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے آنسو صاف کر کے بولی، چلو آج میں تمہارے پاس رکتی ہوں۔ یہ جو گھر ہے اس میں بہت سے فرد رہتے ہیں، یہاں دسترخوان نہیں چلتا بلکہ لنگر خانہ ہوتا ہے۔ غلطی سے بھی ان کے رہائشی حصے میں مت جانا، اور جو 2-4 دن یہاں رہو گی سکون سے رہو اور پھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مجھے یہاں رہنے دیں، میں پیسے کماؤں گی تو کرایہ دے دوں گی۔ وہ ہنس پڑی اور بولی، نہیں پگلی، ایسا نہیں ہو سکتا، تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ جب تمہیں حقیقت پتہ چلے گی تمہارے خود کے قدم اس گھر سے رکنے سے انکاری ہو جائیں گے۔ سمجھا کرو، میں کروں گی مدد تمہاری، مگر یہاں رہنے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ خیر، رات کو وہ میرے پاس رکی۔ اگلی روز ناشتہ کر کے میں نے اپنا منہ چادر میں چھپایا۔ مجھے کپڑے اور چادر اسی عورت نے لا کر دیے تھے۔ پردہ کر کے میں گھر سے باہر نکل آئی۔ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ جس جگہ میں کل بیٹھی تھی وہاں ایک ہسپتال تھا۔ میں نے سوچا وہاں صاف صفائی کا کام کر لوں گی، لیکن چلتے چلتے مجھے کافی دیر ہو گئی، پر وہ ہسپتال آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جب میں یہاں سے گئی تھی آدھا منٹ بھی مشکل سے لگا تھا۔ ادھر ہی گھر تھا، اب کیسے دور ہو گیا؟ کبھی تو ایسے لگتا جیسے وہ گھر جادو سے میرے قریب آ گیا ہو، تو کبھی لگتا مجھے ہی کوئی بھول ہو گئی تھی۔ یہی سب سوچ رہی تھی جب وہ ہسپتال دیکھا اور میں وہاں کام کی تلاش میں چلی گئی۔ اپنی کہانی سنائی تو ایک رحم دل انسان نے اپنے گھر کا کام کرنے کا بول دیا کہ ہسپتال میں تو ایسے نہیں رکھ سکتے، ادھر ہی اس کا گھر بھی تھا۔ میں نے تھوڑا بہت کام کیا مگر اس نے منع کر دیا کہ ابھی تمہاری چوٹ ٹھیک نہیں ہوئی، یہ پیسے رکھو اور اپنی پٹی وغیرہ کر لینا، جب ٹھیک ہو جاؤ تب آنا، میں تمہیں کام پر رکھ لوں گی۔ وہ گزارے لائق تھی۔ میں نے کہیں بھی استعمال نہیں کیے اور اسی گھر آ گئی۔ اب کی مرتبہ رکشہ کروا لیا اور رکشے پر بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ میری تو عقل ہی معاف ہوئی پڑی تھی یہ سب دیکھ کر کہ کل اور آج میں اتنا فرق کیوں۔ خیر، اسی گھر کے باہر میں رکشے سے اتری تو دیکھا وہی برقع پوش خاتون باہر آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز کیا اور چلنے لگی۔ میں نے پیچھے سے پکارا تو رک گئی مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں اس کے سامنے گئی اور پیسوں والی تھیلی پھیلا کر کہا، مجھے یہاں کچھ دن مزید رکنے کی اجازت دیں، ابھی یہ کچھ پیسے رکھ لیں، میں نوکری کروں گی تو پورا کرایہ دوں گی، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، آپ نے میری مدد کی ہے، بس تھوڑی سی اور مدد کر دیں، مجھے کرایہ دار رکھ لیں اپنی، میں کل کے لیے بھی معافی چاہتی ہوں، اگر آپ کو میرا باہر آنا برا لگا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گی، بس انکار نہ کیجیے گا، خدا را۔ وہ ٹکر ٹکر مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور چل پڑی، البتہ منہ سے ایک حرف نہیں کہا۔ پیسے بھی میری ہتھیلی پر ویسے کے ویسے ہی پڑے تھے۔ میں اس کا انداز سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چلی گئی، میں پیچھے ہی کھڑی رہی۔ مجھے بے عزتی بھی محسوس ہوئی مگر میں چپ کر گئی۔ تبھی اندر سے وہ عورت نکلی۔ اس نے پوچھا، یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے جو اس برقع پوش خاتون کے سامنے دہرایا تھا وہی سب کچھ اسے بھی بتا دیا۔
وہ چپ چاپ سننے کے بعد بولی چلو اندر۔ اس نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ میں اندر آ گئی تو کمرے میں چھوڑ کر وہ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو حیرت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی شکر کرو تمہاری بچت ہو گئی، ورنہ کوئی انسان آبلہ کے سامنے بولنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ہی واحد ہوں جو یہاں پر رہی، ورنہ باہر کے انسانوں کو یہ اجازت نہیں دیتے۔ مگر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آبلہ مان گئی ہیں۔ ہاں مگر وہ تمہیں مفت میں نہیں رکھ سکتی، وہ پیسے تم مجھے دو، میں ان تک پہنچا دوں گی، اور ہر مہینے جتنے بھی بن سکیں تم دیتی رہنا کرایہ سمجھ کر۔ اسی کمرے میں رہو گی تم، کھانے پینے کی فکر نہ کرنا، وہ میں تمہیں پہنچاتی رہا کروں گی۔ میں بہت خوش ہوئی، میری اتنی بڑی پریشانی جو ختم کر دی تھی۔ میری خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ پھر میرے قریب بیٹھ گئی اور بولی ایک نصیحت کروں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ بولی ان کے قریب ہونے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پھنس جاؤ گی اور پھر رہائی ممکن نہیں ہوگی، اور جیسے آج آبلہ سے بات کی جسارت کر لی ہے آئندہ نہ کرنا۔ انہیں اس طرح کا رویہ پسند نہیں، وہ اس رویے کو اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ میں نے کہا ان کا مزاج مجھے کافی الگ لگتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر کہنے لگی صرف ان کا نہیں، اس گھر میں رہنے والے ہر فرد کا مزاج بہت مختلف ہے، تم سمجھنا بھی چاہو نہیں سمجھ سکتی۔ بچوں کو نہیں دیکھا تھا کل؟ تو یہی بات ہے، اپنا کوئی اور انتظام بھی کر لینا، یہاں پر زیادہ دیر نہ رکنا۔ میں اس عورت کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ واقعی میں یہاں سب کچھ عجیب تھا، مجھے تو انسان ہی نہیں لگتے تھے یہاں کے رہائشی۔ میں چپ رہی تو وہ دھیرے سے بولی کمرے میں ہی رہنا، آج جشن ہے ان کا، باہر آئی تو ماری بھی جا سکتی ہو، اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ صرف آبلہ اور میں جانتی ہوں کہ مہمان ایک لڑکی ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں جلدی سے سر ہلا دیا کیونکہ ابھی پچھلا بچوں والا واقعہ ہی نہیں بھولی تھی۔ اس عورت کی بات پر میں یہ بھی سوچ چکی تھی کہ بس جلد سے جلد کوئی نہ کوئی ٹھکانہ کر لینا ہے۔ وہیں پر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ کھانا میرا پہلے رکھا ہوا تھا مگر ابھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو شاید رات ہو چکی تھی۔ کھڑکی پر پردے پڑے ہوئے تھے، انہیں اٹھا کر باہر جھانکا تو دنگ رہ گئی۔ لان میں تو رنگ و بو کا ایک سیلاب امنڈ آیا ہوا تھا۔ وہاں لوگ اتنے زیادہ کہ گنتی کرنا محال تھا، مگر سب نے لمبے لمبے چمکدار ہر رنگ میں چوغے پہن رکھے تھے، وہ عام انسانوں سے بہت مختلف لگ رہے تھے۔ میں تو حیرت سے منفرد سا جشن دیکھ رہی تھی، پردہ مکمل پیچھے نہیں کیا، بس ایک اوٹ سے چھپ کر سارا کچھ دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پہلے حیرانگی سے سب کو نگاہیں گھما کر دیکھا مگر وہاں کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، مگر پھر بھی یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک میں نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو گھر کے رہائشی حصے کی چھت پر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی اور وہ مجھے کھڑکی کے اس پار دیکھ رہا تھا۔ میری تو جان حلق میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے پردے برابر کر دیے کہ ایسا نہ ہو کہ ابھی وہ آ کر مجھے پکڑ لیں۔ دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے دروازہ زور سے بجا۔ میں سمجھ گئی اب تو میری یہاں سے رخصتی کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دروازے پر وہی عورت تھی، کمرے میں آ کر مجھے مشکوک نگاہوں سے پہلے دیکھتی رہی۔ میں بھی چپکی بیٹھی رہی۔ وہ دھیرے سے بولی باہر مت آنا، خبردار کرنے آئی ہوں، اگر غلطی سے بھی باہر نکلو گی تو بمبور ڈالیں گے یہ سب تمہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ میں نے ہاں کہا تو وہ جاتے جاتے پھر بولی کھڑکی سے بھی دور رہنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور شکر کا کلمہ پڑھا کہ بچت ہو گئی۔ اس چھت پر جو کوئی بھی کھڑا ہوگا وہ مجھے نہیں دیکھ سکا ہوگا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب مجھے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ یہ اس عورت کی چاپ نہیں تھی، بھاری تھی اور مختلف بھی لگ رہی تھی۔ میں نہیں اٹھی اور عین اسی وقت کمرے کی بتی جلنے بجھنے لگی۔ خوف کی لہر بھی مجھے جکڑے ہوئے تھی۔ اسی وقت چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میں نے کمرے میں جھانکا تو وہاں تو ہر شے سلامت تھی، پھر یہ آواز۔ یہ سارا 2 منٹ کا کھیل تھا۔ 2 منٹ بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں کھانا کھانے بیٹھ گئی مگر دل نہیں کر رہا تھا۔ کوئی عجیب سی ہنڈیا بنی ہوئی تھی جسے دیکھ دیکھ کر ابکائی آ رہی تھی۔ اچانک سے میری طبیعت بگڑنے لگی اور کمرے میں میرا دم گھٹنے لگا۔ کافی ضبط کے باوجود غسل خانے تک پہنچنے سے پہلے ہی کمرے میں گند مچا دیا۔ اتنی کراہت اور بدبو میں کھڑے رہنا ناممکن تھا۔ دم بھی گھٹ رہا تھا تو میں ایک ہی جسم میں کمرے سے باہر نکلی، لیکن جیسے ہی باہر کا دم نکالا ایک سایہ میری طرف بڑھا اور زور سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے پکڑ کر کمرے میں واپس لے آیا۔ میں چیخنا چاہتی تھی لیکن میرے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر تب بھی وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں پھڑپڑا بھی نہ سکی۔
ہاں، جیسے ہی کمرے میں واپس مجھے دھکیل کر لایا گیا تھا اسی وقت کمرے کی بتی بھی بجھ گئی اور ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ صرف باہر سے ہی جشن کی ہلکی پھلکی روشنی کھڑکی پر پڑے ہوئے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ میں مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوشش میں بے سدھ ہو کر نیچے گر گئی۔ پہلے ہی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اوپر سے یہ آہنی گرفت۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی، مگر میں نے خود کو بستر پر موجود پایا۔ کمرے میں ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ کچھ لمحے تو میں ٹکڑ ٹکڑ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر اچانک سے بے ہوشی کا واقعہ یاد آیا تو نظریں گھما کر پورے کمرے میں دیکھا۔ وہاں میرے علاوہ دوسرا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک سے میری نظر فرش پر گئی تو وہاں بھی جو گند مچا تھا صاف ہو چکا تھا۔ اس صفائی کو دیکھ کر تو اسی مددگار عورت کا خیال میرے دماغ میں آیا، مگر وہ کون تھا جو مجھے باہر سے واپس اندر لے کر آیا تھا؟ یہ بات پریشان کن تھی۔ میں کافی دیر بیٹھی سوچتی رہی مگر کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو بستر سے اٹھی، مگر بھوک لگی تھی۔ کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی تو دروازہ خود ہی کھلا اور وہی عورت اندر آئی۔ اس نے ہاتھ میں تھال اٹھا رکھا تھا۔ مجھے دیکھ کر بولی، ہاں یاد تھا مجھے تم بھوکی ہوگی، جشن بھی ختم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا چلو کھانا ہی لے کر جاؤں، مجھے معاف کر دینا، میں نے جشن کے وقت سے اب تک تمہاری کوئی خبر نہیں لی، بہت کام تھے، اب جا کر تھوڑا آرام ملا ہے۔ میں اس سے ہکا بکا کھڑی دیکھنے لگی تو وہ حیرانی سے بولی، کیا دیکھ رہی ہو ایسے؟ میں نے پوچھا، میرے کمرے میں نہیں آئی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، بالکل نہیں، میں تو بہت مصروف تھی، میں نے فرش دیکھا، وہاں سے صفائی کی ہوئی تھی۔ پھر یہ کون کر گیا؟ میں نے زیر لب دہرایا تو وہ عورت ایک جھٹکے سے میرے پاس آئی۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں نرمی کی بجائے سختی تھی۔ وہ چبا چبا کر بولی، کون کیا کر کے گیا ہے؟ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر میں نے بات بدل دی تھی اور کہا، کچھ نہیں، میں سو رہی تھی، مجھے لگا آپ آئی تھی میرے کمرے میں اور بس ویسے ہی۔ آگے بات نہ بن پڑی تو میں چپ کر گئی۔ وہ غور سے مجھے دیکھنے کے بعد بولی، سچ سچ بتاؤ جو بات ہے۔ میں نے سوچا کیا بتانا اسے، مگر اس کا انداز ٹلنے والا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ پرسوچ نگاہوں سے خلا میں گھورنے لگی، پھر دھیرے سے بولی، میں نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے یا تمہارے کمرے میں کون آیا ہے، مگر جو بھی ہے تم اس بات کو اپنے تک رکھنا اور دوبارہ کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ ہاں، کام پر جانا چاہو تو تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں، مگر جب باہر کوئی اس گھر کا موجود ہو تو تم اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤ گی، سمجھ رہی ہو نا؟ اور کھانا کھا لینا۔ اتنا بول کر وہ خود ہی وہاں سے چلی گئی، مگر میں سمجھ رہی تھی کہ وہ پریشان ہے، مگر کیوں؟ اور ہاں، وہ تھا تو کون؟ میں تھوڑی دیر اس پر سر کھپانے کے بعد کھانا کھانے لگی۔ وہ واقعی کسی جشن بلکہ شاہی جشن کا کھانا لگ رہا تھا، مرغن، پکوان اور نہ جانے کیا کچھ۔ میں نے ان چیزوں کی شکل تو کیا نام بھی نہیں سنے تھے۔ ہمارے گھر میں تو اکثر پیاز یا پانی کے ساتھ ہی روٹی کھا رہی ہوتی تھی۔ کھانا کھا کر میں دوبارہ لیٹ گئی۔ کھڑکی پر نگاہ پڑی تو چاہنے کے باوجود میں نے اس طرف جانے کی جسارت نہیں کی۔ رات کا ہی کوئی پہر تھا، سو میری دوبارہ آنکھ لگ گئی۔ اگلی روز میں صبح سویرے اٹھی تاکہ کام پر جا سکوں۔ کپڑے تھے نہیں تو انہی کپڑوں میں گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر سے باہر آتے ہی سوچا کہ اتنی دور راستہ ہے، کسی سواری پر بھی جا سکتی ہوں، سارے پیسے تو کرائے کی مد میں دے دیے، اب کیسے سفر کروں گی؟ پاؤں کے زخم کا بھی خدشہ تھا کہ زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ میں ابھی اس گھر کی حد سے باہر ہی آئی تھی جب ایک رکشا میرے عین سامنے آ کر رکا۔ میں نے سر نفی میں ہلا کر اسے منع کر دیا کہ بھائی نہیں جانا، مگر وہ رکشا ہنوز کا ہنوز رہا اور میں چڑھ کر پیچھے ہوئی، لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے نکلنے لگی وہ رکشا پھر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے تل ملا کر ڈرائیور کو دیکھا تو اس نے چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا اور صرف اس کی بھوری چمکدار آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے نہیں جانا، راستہ دو۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں بولا، بیٹھ جاؤ، جہاں جانا ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، ہسپتال تک جا رہا ہوں، سوچا کوئی بھی سواری ملی تو اس کو بغیر معاوضے کے مدد کر دوں گا، اب تم مل گئی ہو تو جہاں کہو گی راستے میں اتار دوں گا۔ میں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی، مگر وہ مجھے دیکھنے کے بجائے سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں اندازہ کرنے لگی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا واقعی میں میری مدد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہسپتال تک جا رہا تھا، مجھے بھی وہیں پر جانا تھا۔ میں حساب کتاب کرتے ہوئے اس کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ پیسے میرے پاس بھی نہیں تھے تو اگر مدد مل رہی تھی اسے کیوں دھتکارتی؟ میرے بیٹھتے ہی رکشا چل پڑا۔ ڈرائیور بار بار شیشے میں مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بڑی الجھن ہوئی۔ وہ مجھے بری نظروں سے نہیں بلکہ پرسوچ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے جانتا ہو اور کچھ بتانا چاہتا ہو۔ میں چپ رہی۔ عین ہسپتال کے باہر جا کر اس نے رکشا روک دیا۔
تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور رکشے سے اتر آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی ہسپتال میں داخل ہوا۔ اب مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر جلد ہی وہ ایک طرف مڑ گیا تو میں پرسکون ہوتی ہوئی کل والی ڈاکٹر کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ پہچان گئی اور کام کا پوچھا تو میں نے کہا جی وہی کرنے آئی ہوں۔ وہ اپنے ساتھ ہسپتال کے پیچھے بنے کوارٹر میں لے آئی۔ چھوٹا سا کوارٹر تھا، صاف صفائی کا تو اتنا انتظام نہیں تھا، اصل مسئلہ اس کے چھوٹے سے بچے کی دیکھ بھال تھی جس کے لیے وہ مجھے رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور اس کے ہسپتال سے لوٹنے سے پہلے تک صفائی اور بچہ دونوں سنبھالے۔ وہ واپس آئی تو میرا کام دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کچھ پیسے دیے جو میں نے لینے سے انکار کر دیا، تو وہ بولی انہیں کرایہ سمجھ لو، رکشے پر گھر چلی جانا واپس۔ مجھے تبھی وہ رکشے والا یاد آیا۔ میں باہر آئی، مجھے امید تھی وہ اب تک چلا گیا ہوگا، مگر سامنے ہی پارکنگ میں وہ آدمی اپنے رکشے میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فٹافٹ میرے پاس آیا اور بولا واپس جاؤ گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے رکشے کی طرف اشارہ کیا۔ عین گھر کے سامنے اتری تو کرائے کے پیسے اسے تھمانا چاہے، مگر اس نے عجیب سی بات کی کہ وہ یہ پیسے نہیں رکھ سکتا۔ میں نے وجہ پوچھی۔ مجھے بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا آج میرا پہلا دن تھا کام پر جانے کا، سو میں نے سوچا جو پہلا شخص ملا اس کی مدد کروں گا، تمہاری مدد کر دی۔ اسی طرح اب کام سے واپس جا رہا ہوں تب بھی مدد کرنے کا سوچا اور تم نظر آ گئی۔ اگر تمہیں روز جانا ہے تو میں بطور مدد تمہیں روز لے جا بھی سکتا ہوں اور چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ میں اس شخص کو دیکھ کے رہ گئی، کتنے اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ میں چپ رہی تو وہ پھر بولا بتاؤ کیا صبح جاؤ گی؟ میں اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی آئی۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو دیکھا وہ عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ کھانا بستر پر رکھا ہوا تھا، میں اسے بتا چکی تھی مجھے کام پر جانا ہے۔ میں ہاتھ دھو کر جیسے ہی کھانے کھانے بیٹھی وہ چونک کر بولی کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے اچنبے سے اسے دیکھتے ہوئے بتایا کہ بتایا تو تھا کام پر تھی۔ اتنا کہہ کر میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ پریشان نظر آئی۔ اب کی مرتبہ دھیرے سے بولی کس کے ساتھ گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ مجھے اس کی یہ تفتیش بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا رکشے پر گئی تھی۔ اب آسمانی مخلوق تو مجھے وہاں چھوڑنے سے رہی، وہ میرے مزید قریب ہوئی جیسے کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا اس کا یہ عجیب سا رویہ۔ میں نے ذرا سختی سے کہا کہ تھکی ہوئی ہوں، سونا چاہتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی گئی مگر جاتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں بڑی واضح تھیں، گویا اسے میری کسی بات پر یقین نہ رہا ہو۔ عجیب عورت ہے۔ سر جھٹک کر میں کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہی ویسے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارا دن کام کیا تھا تو تھکاوٹ سے فوراً آنکھیں بند ہونے لگی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے دھوئیں کی بدبو آنے لگی۔ وہ بدبو بہت ہلکی تھی مگر میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ نیند میں ایسا لگا جیسے یہ بدبو میرے وجود سے ہی اٹھ رہی ہو۔ میں نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں، ارد گرد دیکھا تو کوئی نہیں تھا، خود میں بدبو بھی نہیں تھی اور وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ کمرے سے فٹافٹ باہر نکلی کہ شاید باہر کچھ نہ جل رہا ہو مگر وہاں بھی سب ٹھیک تھا۔ پھر میرا وہم ہوگا یہ بات سوچ کر دوبارہ لیٹ گئی تو اچانک سے دماغ میں وہ رکشے والا آ گیا جو مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں میرے ذہن کے ساتھ چپک کر رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے دماغ سے جھٹکنا چاہا مگر یوں لگا جیسے اس کا میرے ساتھ کوئی گہرا تعلق بن گیا ہے۔ میں چاہنے کے باوجود اسے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ باقی پورا دن اور رات میں اسی مخمصے میں رہی اور وہ دو آنکھیں عجیب طریقے سے ہی دماغ پر حاوی ہو چکی تھیں۔ میں جتنا دور ہونے کی کوشش کرتی وہ اتنی ہی تیزی سے میری طرف لپکتی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر میں چپ ہو کر بستر پر لیٹ گئی مگر وہ آنکھیں یہیں کہیں مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ بات مجھے 100% سچ لگ رہی تھی۔ صبح تک میں جاگتی رہی، رات کو کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ عورت کھانا دے گئی تھی مگر ویسے ہی رکھا رہا۔ صبح ناشتہ کیے بغیر میں گھر سے باہر نکل آئی تو دیکھا گھر کی حدود سے تھوڑا آگے وہ رکشے والا ایک سائڈ پر رکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کو نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی مگر نہیں ہو سکا۔ وہ خود ہی میرے سامنے آ گیا اور بیٹھنے کا بولا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایک خوف میرے رگوں پہ میں اتر گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید اس رکشے والے سے بچنا اب میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں رکشے میں بیٹھ گئی، بلکہ کل ہی کی طرح میں نے اپنا کام کیا تو وہاں پارکنگ میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے لیے تو نہیں رکتے تم یہاں پر؟ وہ بولا نہیں، میرا اپنا کام ہوتا ہے اس لیے رکتا ہوں۔ میں چپ کر گئی۔ اس روز پھر اس عورت کا رویہ بڑا عجیب سا تھا۔ وہ بار بار مجھے وحشت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ میں نے بالآخر پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی عجیب کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھے گھور کر بولی مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اس گھر میں سے کسی نے دیکھا ہے یا
تم نے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کی ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا میں کیوں آپ کے روکنے کے باوجود ملوں گی؟ اس عورت کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی مجھے بے یقینی بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم قریب ہوئی تو وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو ہو گئی۔ میں نے شاکی نگاہوں سے دیکھا تو وہ دھیرے سے بولی کیا تمہیں خود سے بدبو آ رہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا کون سی بدبو؟ وہ پہلے تو چپ رہی، پھر چند لمحوں بعد بولی دھوئیں کی بدبو۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ وہ کچھ بولنے لگی مگر چپ کر گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا مگر میں بہت تھکی ہوئی تھی اور مزید اس کے متعلق سوچنے کے لیے لیٹ گئی۔ جیسے جیسے نیند آ رہی تھی اور میں غنودگی میں جا رہی تھی، بالکل کل والی بدبو میرے نتنوں میں ٹکرائی۔ میں نے نیند سے بھاری ہوتی آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا مگر دوبارہ سو گئی۔ لیکن میں اتنا ضرور جانتی تھی جتنی دیر سوتی رہی اتنی دیر مجھے دھوئیں کی بدبو آتی رہی تھی۔ خواب میں وہی عورت بھی آئی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور بار بار مجھ سے یہی پوچھ رہی تھی تمہیں دھوئیں کی بدبو تو نہیں آ رہی؟ میں اچانک سے اٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اتنے میں وہ بو بھی ختم ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید اس عورت کی بات کو زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے۔ اگلے روز کام پر گئی تو رکشے والا بھی پہلے 2 دن کی طرح ہسپتال کے ایک مخصوص کوریڈور میں مڑ گیا۔ مجھے نہ جانے کیا ہوا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چپکے سے چلی آئی اور سوچا دیکھوں تو صحیح وہ یہاں کیا کرنے آتا ہے۔ مگر ایک جانے مڑنے کے بعد وہ جا کر ویٹنگ ایریا میں پڑے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں میرے دماغ میں کیا سمایا، میں بھی چپ کر کے کھڑی اسے کافی دیر دیکھتی رہی۔ وہ بینچ پر اب لیٹ چکا تھا اور چھت کو مسلسل گھورے جا رہا تھا۔ وہاں کھڑے کھڑے پورا دن تقریباً گزر گیا۔ جب گھر جانے کا وقت ہوا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ میں چھپ گئی مگر میری جان تو اس وقت نکلی جب وہ عین میرے سامنے آیا اور بولا ہاں مجھے کوئی کام نہیں ہے، صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے آتا ہوں، اب چلو واپس گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میری حالت تو یوں تھی گویا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ یعنی وہ یہ بات جانتا تھا، میں اس پر نظر رکھ کر پورا دن دیکھتی رہی ہوں اور اب وہ خود ہی یہ بات مان بھی رہا ہے کہ وہ صرف میری مدد کرنا چاہتا ہے، مگر کیوں؟ میں وہیں کھڑی رہی تو اس نے چلنے کا اشارہ کیا۔ چاروں ناچار مجھے چلنا پڑا اور جا کر اس کے رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ پوچھا کہ تم کیوں میری مدد کر رہے ہو، کیوں میری وجہ سے اپنا پورا دن برباد کر رہے ہو، مگر وہ چپکی بکل مارے بیٹھا رہا۔ اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ گھر کے عین سامنے رکشے کو روکتے ہوئے اس نے کہا آئندہ وہ میری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، ساتھ ہی ایک سرخ مخملی تھیلی میرے ہاتھ میں تھما کر یہ جا وہ جا۔ اس سے پہلے میں اس سے پوچھتی اس تھیلی میں کیا ہے، وہ رکشہ لے کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق میں وہ تھیلی لے کر اپنے کمرے میں آئی۔ جب اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے تھے۔ وہ مجھے کیوں یہ دے کر گیا تھا؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب صرف وہی شخص دے سکتا تھا۔ میں پریشانی کی حالت میں بستر پر بیٹھی تھی۔ جب وہ عورت کمرے میں آئی میں نے جلدی سے وہ تھیلی چھپا دی۔ وہ مجھے شکی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کھانا وہاں رکھ کر جانے کے لیے مڑی، پھر نرمی سے بولی آئندہ تم اپنا کھانے پینے کا انتظام خود ہی کرو گی، عابلہ کا حکم ہے۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا اور کھانا کھانے لگی۔ کافی دیر میں اس کے سونے کے سکوں کو لے کر بیٹھی رہی مگر دماغ یہ پہلی سلجھا ہی نہیں پا رہا تھا کھانے کا کیا کروں گی۔ پھر سوچا انہیں خرچ کر لینا چاہیے، پیسے تو ویسے بھی بہت کم تھے میرے پاس۔ خیر شام کو کھانا نہیں کھایا کیونکہ بھوک نہیں تھی۔ اگلے روز جو پیسے تھے ان میں سے کھانا لے لیا، شام کو وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب مجھے پریشانی تھی کہ کہاں سے کھانے کا انتظام کروں گی۔ مجھے یا تو یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے یا پھر ان سکوں کو استعمال کر لینا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ لڑکا واپس لینے آ گیا تو کہاں سے دوں گی؟ میں عجیب سے شش و پنج کا شکار ہو چکی تھی۔ میں شام کو بھوکی رہی، اگلے روز بھی بھوکی رہی، مگر ان پیسوں کو استعمال کرنے کا نہیں سوچا۔ شام میں جب کھانا نہ کھانے کی وجہ سے حالت بری ہو چکی تھی تو ایک سکہ اٹھایا اور باہر کی طرف چل پڑی۔ وہ گھر بازار سے بہت دور تھا، بلکہ الگ تھلگ تھا۔ میں نے ایک رکشے والے کو روکا اور اسے سکہ دکھا کر کہا کہ اگر وہ مجھے بازار لے جائے تو یہ بیچ کر اس کا کرایہ دے دوں گی، مگر وہ نہیں مانا کہ میں اس کے ساتھ بلا وجہ کا مذاق نہ کروں۔ میں نے بہت کہا کہ سونے کا سکہ ہے، مگر وہ نہیں مانا اور بولا جتنا خالص یہ لگ رہا ہے اس کے نقلی ہونے کا بھی اتنا ہی امکان ہے، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ وہاں جا کر تم مکر گئی تو پھر؟ اتنا بول کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں بے بسی سے سڑک کے کنارے بیٹھ گئی اور کسی گزرتی سواری کا انتظار کرنے لگی، مگر وہ جگہ بہت عجیب سی تھی۔ وہاں سے بہت کم سواریاں گزر رہی تھیں اور جو گزرتی میرے رکنے کے باوجود وہ وہاں پر رکنے کو تیار نہیں تھی۔
ایک سائیکل پر سوار آدمی کو میں نے روکا تو وہ خوف سے تھر تھر پیڈل مارنے لگا۔ میں اس کے قریب گئی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے کچھ نہ کہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے جانے دو۔ اس کا انداز اتنا عجیب تھا کہ میں کچھ بول ہی نہ سکی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ جیسے مجھے کوئی جنزادی یا چڑیل سمجھ بیٹھا ہو۔ اوپر سے مغرب کی اذانیں بھی ہو رہی تھی اور میں بھوک سے نڈھال ہوئی پڑی تھی۔ خود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے میں گھر واپس لائی۔ اس سے پہلے کمرے میں جاتی کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو میرے ناک کے نتنوں میں گھسنے لگی۔ جہاں سے خوشبو آ رہی تھی میں بے بسی سے اس جانب چل پڑی۔ بس ایسا لگ رہا تھا میں اڑتی جا رہی ہوں، البتہ ارد گرد کی مجھے کوئی ہوش یا کوئی خبر نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد میں ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی کہ میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا جس میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ میں گھبرا گئی۔ وہاں کھانے کے بڑے بڑے پتیلے رکھے تھے اور کھانا کھانے والے ان میں سے من مرضی کا کھانا نکال رہے تھے۔ ان سب نے جشن کی رات کی طرح لمبے لمبے چوغے پہنے ہوئے تھے۔ میں بھی برتن اٹھا کر جیسے ہی ایک پکوان کی طرف بڑھی، کسی نے میرے دونوں بازوؤں کو جکڑ کر مجھے پیچھے کی جانب دھکیلا اور اس کمرے سے باہر لے گیا۔ وہاں اس قدر رش تھا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکا۔ میں نے اپنے جکڑے بازوؤں کو چھڑانے اور چیخنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے منہ پر بھی ویسے ہی ہاتھ رکھا ہوا تھا جیسے جشن کی رات کسی نے مجھے اپنے شکنجے میں لیا تھا۔ چونکہ وہ پیچھے کی طرف تھا تو میں اس کی شکل نہیں دیکھ سکی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے کمرے میں پہنچی جہاں دھکا دے کر باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں دروازے کی طرف بھاگی مگر تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں وہیں نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ چند لمحوں بعد بھاری قدموں کی چاپ باہر سنائی دی اور ساتھ ہی دروازہ کھل گیا۔ مجھے اپنے سامنے ایک سفید چوغا دکھائی دے رہا تھا۔ کسی نے جھک کر میرے سامنے ایک تھال رکھا جس میں کھانا چنا ہوا تھا۔ بغیر اوپر دیکھے میں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے کھانا کھا رہی تھی میری بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر پیٹ بھر کر میں نے اوپر دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ میرے سامنے ایک بے حد خوبصورت جوان کھڑا تھا، لیکن جب میں نے اس کی آنکھیں دیکھی تو اچانک سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا، تم وہی ہو نا رکشے والے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ میں نے غصے سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، میں تمہاری مدد کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور وہ مددگار عورت کمرے میں آئی۔ پھر میرے سامنے ہم دونوں کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ واپس جانے کے لیے مڑی تو اس لڑکے نے کہا کہ باہر رک کر انتظار کرو ہمارے حکم کا۔ وہ سر جھکا کر واپس باہر چلی گئی۔ میں نے چلا کر کہا، کیا ہے یہ سب؟ وہ نرمی سے بولا، گھبرانا مت۔ ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اس وقت تم جس گھر میں ہو وہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا گھر ہے۔ مجھے جھٹکا لگا، شاید وہ پہلے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سنبھال چکا تھا۔ یہ عورت انسان ہے، ہماری مددگار۔ ہم انسانوں کی مدد کرتے ہیں، تمہاری بھی مدد کر رہے تھے، مگر اس جشن کی رات میں تم پر فدا ہو گیا۔ پھر ہر روز تمہیں رکشے پر چھوڑنے جانے لگا، مگر تم جان چکی تھی کہ میں صرف تمہاری خاطر وہاں جاتا ہوں۔ یہ میری انا کو گوارا نہیں تھا تو تمہیں سکے دے دیے، مگر اب تم وہاں لنگر خانے میں آئی تو پھر سب کی نگاہوں سے بچا کر یہاں لے آیا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں کوئی بھی دیکھ لیتا تو ضرور فدا ہو جاتا۔ میں اپنے قبیلے سے لڑ نہیں سکتا، چپ چاپ اس عورت کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں بہتر ٹھکانے پر لے جائے گی۔ اور یاد رکھنا، میری نظر تم پر رہے گی، ہر وقت میں تمہاری مدد کو تیار ملوں گا۔ عابلہ؟ میں نے اس کی بات سمجھنے کے بجائے عابلہ کا پوچھا تو وہ مسکرا کر بولا، ماں ہے میری، یہاں کی ملکہ، سب کچھ انہی کے حکم پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد مجھے نہیں یاد میں کب اور کیسے اس گھر سے نکل کر ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئی اور میری ضرورت کیسے پوری ہونے لگی۔ بس اتنا جانتی ہوں، رب جب وسیلہ بناتا ہے تو کسی بھی طریقے سے بنا دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔